بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے کتاب اکاب الاعمال سے ایک مضمون پر گفتگو کرنے لگا ہوں جو دین میں بدعت ایجاد کرنے والے کی سزا ہے۔ معصومین علیہ السلام کے اس کے بارے میں کیا فرامین ہے؟ جو بھی دین میں بدعت ایجاد کرے، آپ کو پتہ ہی ہے، جو زمانہ قدیم میں اور زمانہ جدید میں جو لوگ دین میں بدعت کی ایجاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کچھ احادیث ہیں اکاب الاعمال میں کہ کیسے ان لوگوں کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے کیا فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو دین میں بدعت ایجاد کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہوگی، اور یہ بدعت ایجاد کرنا اصل میں شروع کہاں سے ہوا، یہ بھی آج آپ کو اسی احادیث میں سے ہی بتاؤں گا میں۔ معصومین علیہ السلام نے کس طرح بتایا کہ جو بدعت ایجاد کرتا ہے وہ بدعت ایجاد کس طرح ہوئی، اور پھر آگے اس بدعت ایجاد کرنے والے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر حدیث ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ معصوم فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جو دنیا کو حلال طریقے سے حاصل کرتا تھا، یعنی جو وقت پہلے کے وقت کا ذکر کر رہے ہیں مولا، کسی ایسے وقت کا جہاں پر یہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کے دور کا ذکر کر رہے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جو دنیا کو حلال طریقے سے حاصل کرتا تھا، یعنی وہ حلال طریقے سے حاصل کرتا تھا وہ شخص۔ جب وہ اس حلال طریقے سے حاصل کرنے پر قادر نہ رہا تو اس نے حرام طریقے سے دنیا کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ جب حلال طریقے سے اس کو دنیا اس سے دور ہوتی گئی تو اس نے حرام طریقہ اختیار کر لیا دنیا حاصل کرنے کا۔ جب وہ اس حلال طریقے سے حاصل کرنے پر قادر نہ رہا تو اس نے حرام طریقے سے حاصل کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ دنیا کو حرام طریقے سے حاصل کرنے پر بھی قادر نہ رہا، یعنی اب پہلے اس نے حلال طریقے سے کیا دنیا حاصل، پھر اس نے حرام طریقے سے دنیا حاصل کیا، اور جب حرام طریقے سے بھی وہ نہ حاصل کر سکا تو اس کے پاس شیطان آیا اور اس سے کہا کہ اے شخص، بے شک تو نے دنیا کو حلال طریقے سے طلب کیا مگر اس پر قادر نہ رہا، پھر تو نے حرام طریقے سے طلب کیا اور اب اس پر بھی قادر نہیں ہے، کیا تجھے ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کی وجہ سے تیرے مال اور تیری دنیا میں کثرت ہو جائے اور تیری پیروی کرنے والے کثیر ہو جائیں؟ یعنی کہ کیا وہ چاہتا تھا دنیا حاصل کرنا، وہ لوگوں سے اپنی پیروی کروانا چاہتا تھا، جو اپنی پیروی کروانا چاہتا تھا۔ پہلے جو ہے نا، وہ شیطان نے کہا کہ اس طرح میں تجھے ایسا ایک طریقہ بتاؤں گا کہ تیری رہنمائی کروں گا کہ تیرے مال اور تیری دنیا میں کثرت ہو جائے گی، بے تحاشا مال و دولت ہو جائے گی، اور تیرے ساتھ ساتھ جو ہے نا تیری پیروی کرنے والے بھی بہت ہو جائیں گے۔ تو اس شخص نے کہا ضرور بتا مجھے۔ شیطان نے کہا تو دین میں بدعت کو ایجاد کر۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جو بدعت کی ایجادات ہیں جو زمانہ قدیم سے چل رہی ہیں، وہ شیطان نے ابتدا کروائی ہے اس شخص سے کہ اس سے کیا ہوگا۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ تیرا مال بھی زیادہ ہو جائے گا، تیری دنیا میں تیری جو ہے کثرت ہو جائے گی تیری دنیا میں بھی، اور تیری پیروی کرنے والے بھی کثیر ہو جائیں گے، اور تو دین میں بدعت ایجاد کر اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ پس اس شخص نے یہ کام انجام دیا، لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور اس کی اطاعت کی، اور دنیا اس تک پہنچ گئی۔ اب دیکھیں کیا کیا اس نے، دین میں بدعت ایجاد کیا، لوگوں کو اس کی ترغیب دی ہے، اور پھر لوگوں نے اس کی اطاعت شروع کر دیا۔
یعنی کہ اطاعت کا حکم صرف اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کی اطاعت کرو فقط، ٹھیک ہے، دین میں اطاعت۔ اور لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ شخص جو ہے دین میں بدعت ایجاد کر رہا ہے شیطان کے کہنے سے، اس کی رائے سے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا مال بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی جو دنیا میں بھی کثرت ہو جاتی ہے، اور اس کے پیروی کرنے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور وہ تشہیر کر دیتا ہے اس بدعت کی، لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ بس اس نے یہ کام انجام دیا، لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور اس کی اطاعت کی، اور دنیا اس تک پہنچ گئی۔ پھر اس نے ایک عرصہ گزرنے کے بعد غور و فکر کیا تو کہا، میں نے کتنا برا کام کر دیا، میں نے بدعت ایجاد کی اور اس کی جانب لوگوں کو دعوت دی، میں اپنے لیے کوئی توبہ نہیں دیکھتا مگر یہ کہ میں ان کو دعوت دوں اور ان سے کہوں کہ جس کی طرف میں نے دعوت دی تھی وہ باطل تھا اور فقط میں نے بدعت ایجاد کی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر لوگ کہنے لگے، تو جھوٹ کہتا ہے۔ اب جو وہ لوگ ہیں جو اس کی اطاعت کرنے لگے تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے جو بدعت ایجاد کی تھی نا، اصل میں وہی دین ہے۔ اس نے دین میں ایسا بگاڑ پیدا کیا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کس کس جگہ سے کس کس قسم کے فتنے اٹھ کے دین میں بدعت پیدا کر رہے ہیں، دین میں رائے اور قیاس سے بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ولایت معصومین علیہ السلام سے دور کر کے نئی نئی ولایتیں نکال رہے ہیں، دین میں بدعت ایجاد کر رہے ہیں، اور وہ ایک پرانے وقت میں آپ کو پتہ ہے جو اذان اور نماز میں بھی بدعتیں پیدا کر دی گئی تھیں، اذان میں اپنی طرف سے اضافے کر لیے گئے، اور پھر جس کے بارے میں تراوی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ کیا خوب بدعت ایجاد کی۔ یہ بھی دیکھ لیں آپ، یہ تمام بدعتیں پرانے دور سے جب سے یہ چلی آ رہی ہیں، اور آج کے جدید دور میں جو ولایت معصومین علیہ السلام سے دور رکھنے کے لیے نئی ولایتیں بنائی جا رہی ہیں، یہ تمام رائے اور قیاس سے اور شیطان کے مشورے سے بن رہی ہیں یہ چیزیں ساری، اور دین میں بدعت کی ایجاد یہ اسی مشورے سے ہو رہی ہے۔ اور کیا آگے کیا کہتے ہیں لوگ، جب اس نے کہا نا کہ نہیں میں نے یہ بدعت ایجاد کی تھی، تو لوگ کہتے ہیں نہیں جو ہے نا تو جھوٹ کہتا ہے، وہی حق ہے جو تو نے دین بتایا تھا، مگر تجھے اپنے دین کے سلسلے میں شک پیدا ہو گیا ہے، اس وجہ سے تو اس سے پلٹ گیا ہے۔ جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے ایک کیل کے ساتھ زنجیر کو زمین میں مضبوطی سے گاڑا، اور پھر اس نے اپنے گلے میں ڈال دیا اور کہا، میں اس زنجیر سے اس وقت تک آزاد نہیں ہوں گا جب تک اللہ میری توبہ قبول نہ فرما لے۔ پس اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے اس زمانے کے نبی کی طرف ایک وحی نازل فرمائی کہ فلاں سے کہہ دو، میری عزت کی قسم، اگر تو دعائیں کرتا رہے یہاں تک کہ تیرے جسم کے جوڑ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، تب بھی تیری دعا اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تو ان لوگوں کو جو تیری ایجاد کردہ بدعت اپنا کر مر گئے ہیں کو واپس صحیح عقیدہ پر نہ لے آئے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے جو بدعت ایجاد کر دی ہے نا، جب تک تو لوگوں کی تصحیح نہیں نہ کرے گا، تیری میں مغفرت نہیں کروں گا، تیری میں دعائیں توبہ کی قبول نہیں کروں گا۔ اب یہ جو دین میں بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں، ولایت معصومین علیہ السلام کو چھڑوا کر خود اپنی ولایتیں تسلیم کروا کر، ان کو یہ جان لینا چاہیے اور ان کے پیروکاروں کو بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ معافی نہیں دے گا جب تک تم نے جو ہے نا یہ اس تمام جو ایجاد کیا تم نے بدعت، اس کو واپس صحیح عقیدہ یعنی ولایت معصومین علیہ السلام کی طرف نہ لے کر آئے، تمہیں کوئی تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آگے ایک اور حدیث ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم کی آگ ہے۔ پھر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے ارشاد ہے کہ کم ترین شرک یہ ہے کہ کوئی شخص کسی رائے، قیاس، نظریے کو ایجاد کرے اور پھر اس کی بنیاد پر محبت کرے اور دشمنی کرے۔ اور پھر آگے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کم ترین بت پرستی کیا ہے۔ معصوم نے جو ہے نا اس سے کسی شخص نے معصوم علیہ السلام سے سوال کیا کہ کم ترین بت پرستی کیا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا کسی چیز کو بطور بدعت ایجاد کرنا اور پھر اسی بدعت کی بنیاد پر محبت
اور دشمنی کی بنیاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ولایت علی علیہ السلام کے ولایت علی اور معصومین علیہ السلام کی ولایت کو ماننے والے جو مومنین ہیں، اگر وہ ولایت دوسری جو غیر کی ولایتیں بنی ہوئی ہیں، ایجاد کی ہوئی ہیں بدعتیں، اگر وہ اس کے بارے میں کوئی کسی کو کچھ کہتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان مومنین سے ولایت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو پہ جو قائم و دائم ہے ان کے ساتھ یہ جنگ مول لے لیتے ہیں۔ ان سے محبت اور دشمنی جو ہے نا، یہ ان کی اپنی غیر کی ولایت کی معیار پہ ہوتی ہے جو بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے۔ اور آگے ایک اور حدیث ہے کہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعت ایجاد کرنے والے کی توبہ کی قبولیت سے انکار کرتا ہے۔ جو میں نے پہلے آپ کو وہ ایک سنایا شخص جو بدعت ایجاد کی اور شیطان کے مشورے سے، اور پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اللہ نے یہی کہا کہ جب تک تو تمام جو لوگ جن کو تو نے بدعت ایجاد کی تھی اور انہوں نے تیرا وہ بدعت کو مانا قبول کیا، ان کو دوبارہ صحیح عقیدے پہ نہ لے کے آئے، تب تک تیری کوئی دعا قبول نہیں۔ یہی رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ بدعت ایجاد کرنے والے کی توبہ کی قبولیت سے انکار کرتا ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں؟ فرمایا چونکہ بدعت ایجاد کرنے والے کا دل اس بدعت کی محبت سے سیراب ہوتا ہے۔ آگے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص بدعت ایجاد کرنے کی طرف جائے گا اور پھر وہ اس کی عزت و توقیر کرے گا تو یقیناً وہ اسلام کی نابودی اور بربادی کے کام میں قدم بڑھائے گا۔ یہ بدعت ایجاد کرنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ یہ ویڈیو کو لازمی غور سے سنیں اور اپنی اصلاح فرمائیں۔ ولایت معصومین علیہ السلام کے علاوہ کسی غیر کی ولایت کا دامن نہ تھامیں۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت، علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہی آپ پر اللہ کی جانب سے فرض ہے۔ منصوص من اللہ امام کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ امام کا دامن نہ پکڑے، نہ تھامے، ورنہ یہی حال ہوگا جو ان احادیث میں نے آپ کو بتایا کہ دین میں بگاڑ اور بدعت کی ایجاد پیدا کرنے والے کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا، توبہ قبول نہیں کرتا اللہ۔ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام کی ولایت کو ہی مانے اور انہی معصومین علیہ السلام کا ہی حکم اور امر جو ہے نا وہ آپ پر لازم ہے، انہی کا حکم مانیں، انہی سے متمسک رہیں، کسی غیر سے متمسک نہ رہیں۔ بدعت ایجاد کرنے والے وہ بے شک تراویح کی نمازوں والے ہوں، اذان میں اضافے والے ہوں، یا ولایت علی و معصومین علیہ السلام کے مقابلے پر اپنی نئی نئی ولایت بنانے والے ہوں، ان سے قطع تعلق کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج علی محمد۔ رزق معرفت کی نیت سے تمام مومنین اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج علی محمد۔